ایم اے پریویس کے فرسٹ پیپر نظم و غزل میں آج ہم غزل کے متعلق بات کریں گے اور غزل کے شاعر میر تقی میر کے بارے میں۔ میر تقی میر اردو شاعری کے بڑے مسلب الثبوت اور پائے کے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عہد زریں کے معتبر شاعروں میں میر کا نام لیا جاتا ہے۔ میر تقی میر 18ویں صدی کے وہ باکمال شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کا لوہا ہر دور کے شاعر سے منوایا ہے، اور بلا شبہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ اردو شاعری بالخصوص اردو غزل بغیر میر کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے 5 دیوان یادگار چھوڑے ہیں، ان میں بہت سی غزلیات موجود ہیں۔ ان غزلوں میں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا مشاہدات کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ آپ کا تعلق دبستان لکھنؤ کے شاعروں میں ہوتا ہے، تعلق ہے، اور آپ سودا کے ہم عصر شاعروں میں تھے۔ سودا جو قصیدے کے بادشاہ کہلاتے ہیں، تو آپ غزل کے خدائے سخن و شہنشاہ متغزلین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میر کی شاعری کا دار و مدار اردو غزل ہے، اور انہوں نے غزلوں میں نئے نئے تجربات کیے ہیں۔ حالانکہ ان کے روایتی شاعری کے عناصر ان کے کلام میں بہت موجود ہیں جو فارسی شاعری اور دکن کے شعراء میں موجود تھے۔ میر نے اردو غزل میں اپنے ذاتی مشاہدات کو پیش کیا ہے، اور غزل کے عنوانات کے تحت یعنی حسن و عشق کی باتیں انہوں نے اپنی ذاتی مشاہدے سے پیش کی ہیں۔ انہوں نے غزل کے مروجہ مضامین کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے استعارات، تشبیہات، تلمیحات وغیرہ کا استعمال بخوبی کیا ہے۔ میر ایک قادر الکمال، قادر الکلام اور بہترین شاعر تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے ان تجربات کو پیش کیا جو ان کی زندگی پر متسم ہوئے تھے۔ میر نے جو کچھ ان پہ حالات آئے انہی کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ میر کے ارد گرد کے ماحول کی عکاسی ان کے شعروں میں ملتی ہے۔ حسن عشق کی باتیں ملتی ہیں، سوز و گداس ملتا ہے، محبوب سے ملنے والی نامرادیاں، مایوسیاں، اور غرض جس قدر تڑپ، جلن، سوزش اور بہت سے مشاہدات ہیں، زندگی کے تجربات ہیں جو ان پر پڑے تھے، ان کے حالات آئے تھے، انہی کو انہوں نے اپنے کلام میں بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے، پیش کیا ہے۔ ان کی غزلوں میں ایجاز ہے، اختصار ہے اور حقیقت پسندی ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے اور کلام کو بڑا معتبر بنایا ہے۔ میر کی شاعری کو، ان کے استادانہ صلاحیت کو کئی شاعروں نے تسلیم کیا ہے۔ انہی کے عہد کے بڑے شاعر محمد ابراہیم ذوق نے بھی ان کا اس طرح سے ان کے مرتبے کو تسلیم کیا ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اسی طرح آپ کے ہم عصر اور آپ کی اکثر جس سے معاصرانہ چشمکے ہوتی تھی، محمد رفیع سودا، جو قصیدے کے بڑے قادر الکلام شاعر تھے اور جنہوں نے بے شمار قصائد اردو شاعری کو دیے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سودا تو اس زمیں پر غزل در غزل ہی لکھ، ہونا تجھے استاد سے میر کی طرح۔ غرض ان کے بعد کے بہت سے شاعروں نے ان کا تتبع کیا ہے، ان کی اتباع کی ہے اور ان کی شاعری کی تقلید کی ہے، اور ان کے استادانہ
روش کو اختیار بھی کیا ہے اور مانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے۔ تو ایک جگہ حضرت موہانی کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد لیکن حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لے کے آؤں، کہاں سے لاؤں۔ تو غرض یہ وہ باتیں ہیں جو میر کے متعلق کہی گئی ہیں، اور میر نے اپنا ہر دور کے اندر میر کی شاعری کو اور ان کی استادانہ مہارت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے کورس کے اندر، آپ کے نصاب میں پہلے شاعر میر تقی میر ہے۔ ان کی دیوان کا پہلی غزل کا پہلا شعر اس طرح سے ہے کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ شاعر نے، ہوتا یہ ہے کہ جب غزل کا شاعر اپنے دیوان مرتب کرتا تھا تو اس زمانے کی روایت تھی کہ وہ اپنی پہلی غزل کے پہلے شعر کو عموماً حمدیہ شعر کہا کرتے تھے۔ حمدیہ شعر وہ شعر ہوتا ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ تو میر نے یہاں رب تبارک و تعالیٰ کی بے کراں اور اس کی بڑائی کی ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کے بارے میں بیان کیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ یعنی خود قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں خوبصورتی بمعنی شاعر کے معنوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس قدر بے کراں ہے، اس قدر زیادہ ہے، اس طرح سے پھیلا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو خورشید یعنی جو سورج جو ہمیں چمکتا ہوا درخشندہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روز روشن ہمیں ہوتا ہوا دن نظر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے دور دور تک تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جب وہ اتنا چمکدار اور روشن ہے خورشید، تو وہ تو صرف اس رب تبارک و تعالیٰ کے نور کا مانگے ہوئے ایک ذرے کے برابر اس میں نور دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اس قدر اس پہ تابناکی اور اتنی روشنی اس کے اندر موجود ہے، اتنی پیوست ہے۔ اور وہ اس تابناکی کی وجہ سے ہم جو رات کو دن میں منتقل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے، اس کی آمد کی وجہ سے، جس کے ظہور کی وجہ سے، اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، تو جب اس کا اندازہ لگائیے کہ ایک ذرے برابر نور رب نے جب سورج میں دیا تو سورج کی روشنی کی یہ انتہا ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کی خوبصورتی کا کیا کہنے ہے کہ جو لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ شاعر نے یہی بات کہی ہے کہ یہ تو نور جو تھا وہ مانگا ہوا ہے، ایک ذرے کے برابر مانگا ہوا نور تھا، جس کی وجہ سے سورج اتنا درخشندہ اور چمکدار نظر آتا ہے، اور تو اس کی نور کی کیا انتہا ہوگی۔ یہاں خدا کی کبریائی، اس کی بڑائی اس شعر میں کی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ہنگامہ گرم کن جو دلے نہ صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اب دیکھیے شاعر نے یہاں دوسرا موضوع، دوسرا مضمون پیش کیا ہے۔ غزل کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ شاعر تنوع کے ساتھ غزل کے الگ الگ شعر میں، چونکہ غزل کا ہر شعر ایک الگ یونٹ اور اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، تو شاعر نے اس شعر کے اندر کہا ہے کہ ہنگامہ گرم کن جو دلے نہ صبور تھا۔ اب دیکھیے قیامت کا شور ایسا شور کہا جاتا ہے کہ ایسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے پریشان و ہراساں ہوگا۔ یعنی قیامت کا منظر اتنا آسان منظر نہیں ہے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگوں کی کھوپڑیاں کھچڑی کی طرح کھولتی ہوئی ہوں گی، اور انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پسینوں میں غرق ہوگا، کہ اس کو پتہ ہے، اس کو ہوش نہ ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے، حشر کی طرف وہ بڑھتا ہوگا۔ یہ قیامت کے مناظر ہیں جو ہم نے حدیث اور قرآن کے حوالے سے ہمیں پتہ لگے ہیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کا منظر، اور ہمارا ایمان بھی ہے، اہل ایمان کا یہ ایمان ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے اور ایک دن سب کچھ فنا ہونا ہے۔ تو وہ
فنا ہونے والا منظر کتنا خطرناک ہوگا، شاعر نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت کا اظہار اس شعر میں کیا ہے، اور کہتا ہے کہ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، کہ ہم اپنے عشق کی کیفیت کی وجہ سے، اپنی نامراد عشق کی وجہ سے، وہ بے چینی اپنے محبوب کے نہیں ملنے کی وجہ سے، ناصبوری کے عالم جو ہم پہ تھا، بے قراری اور بے چینی کا جو عالم تھا، وہ ایسا ہنگامہ کیا ہوا تھا ہمارے اندر کہ ہم اندر سے اگر آؤ فغاں کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو اس سے ہر ایک نالے کے اندر قیامت کا سا شور نظر آتا ہے، اس میں قیامت کا شور سنائی دیتا ہے۔ شاعر نے اس میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے، یعنی بڑھ چڑھ کر اپنی بات کو بیان کی ہے۔ جس شعر میں شاعر کوئی بات بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اس کو صنعت غلو یا مبالغہ کہا جاتا ہے۔